تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الحج آیت نمبر 15 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ ترجمہ: جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی، صوابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی، یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہے، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنے کے ایک معنی تو عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں یہ معنی لیے جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، اور اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا خیال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہو رہا ہے نہ ہوگا۔ اس پر اگر اسے غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے اور اپنا گلا گھونٹ لے۔ اور آسمان تک رسی تان کر رابطہ کاٹ لینے کی ایک دوسری تشریح حضرت جابر بن زید سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں ان کا سر چشمہ وہی ہے جو آپ پر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ان کامیابیوں پر غم و غصہ ہے اور وہ ان کامیابیوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رسی تان کر آسمان تک جائے اور وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رابطہ کاٹ دے جس کے ذریعے آپ پر وحی آ رہی ہے،
اور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مخلوقات کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تابع و فرمان ہیں اور ہر چیز اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ نیز اس سے عبادت کا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی سمجھ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ ہر چیز کے سجدے کی صورت مختلف ہے، یاد رہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔